السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، علامہ اقبال کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو عام طور پر جو ہمارا ذہن جاتا ہے وہ ان کی شاعری اور ان کے شاعرانہ مزاج کی طرف جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نثر میں بھی اتنا ہی کام کیا ہے جتنا کہ شاعری میں کیا ہے؟ اس اتنا کے بارے میں اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مقدار کے لحاظ سے تو ایسا تو نہیں ہے۔ ان کا زیادہ کام ظاہر ہے کہ شاعری میں ہے اور اصلاً ان کا تعارف بھی اسی حیثیت سے تھا، لیکن جس طرح عام طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں شاعر ہے، وہ اس طرح کے شاعر نہیں تھے۔ وہ ایک جید عالم ہے، ایک بڑے مفکر ہیں۔ ان کی تاریخ پر، ان کی دین پر، ان کی دین سے متعلق بعض موضوعات پر، ان کی دوسرے مذاہب پر، ان کی فلسفے پر بڑی گہری نظر ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنا نقطہ نظر اپنی شاعری میں بھی بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں۔ شاعری کے کچھ حدود ہوتے ہیں، وہ ان حدود میں بیان ہوتا ہے، اور اگر کبھی وہ نثر میں قلم اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اسلام کی جو روح ہے، جو اس کی اصل اسپرٹ ہے، اس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وہ واقعی پورے اسلام کی جو مناسب جو روح ہے اس کو انہوں نے کنوے کیا ہے لوگوں تک، نوجوانوں تک؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی روح انہوں نے سمجھی ہے بہترین سے بہترین الفاظ میں پہنچائیں۔ وہ چونکہ ایک بے مثال شاعر ہیں، ان کو زبان پر بڑی گرفت حاصل ہے، ان کی خاص لفظیات ہے، وہ اپنی بات کہنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، بہت مؤثر اسلوب میں اپنی بات بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو روح انہوں نے سمجھی ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں آپ کسی موقع کے اوپر کوئی جزوی اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بہت ایمان افروز ہے۔ ان کی پوری شاعری کا معاملہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نثر میں کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کو جیسے سمجھا ہے یا اسلام کو جس زاویے سے وہ دیکھتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو وہ ایک بڑے مفکر ہیں، اور ایک بڑے مفکر سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے اور جو پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق اسلام کی سچی تعبیر ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جب ان کا پیغام ہم پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں ان کو جو ہے وہ انقلابی سوچ نظر آتی ہے، اقدامی سوچ نظر آتی ہے، کہیں پر وہ مصلحانہ نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اقبال عملی مزاج کے آدمی نہیں ہیں، یہ انہوں نے خود بھی بیان کر دیا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو جوش عمل پیدا کیا ہے اور جو انقلابی پیغام دیا ہے اور جس طریقے کی آپ کی شاعری ہے اور جس سے ہمارے جذبات جس سطح پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا رویہ کیا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ عملی زندگی سے گریزاں ہیں، اس میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے اس موقع پر یہ بات واضح کر دی کہ میں ایک مفکر ہوں اور میری اصل شخصیت یہی ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں پیغام دوں، جن لوگوں تک وہ پیغام پہنچے ان میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس پیغام کو سامنے رکھ کر کوئی انقلابی جدوجہد کریں، کوئی تحریک پر پکڑ ڈالیں، لوگوں کو کوئی اس طرح کا پیغام دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ منظم ہو کر کسی خاص مقصد کے لیے آمادہ جدوجہد ہو جائیں۔ اس سے قطع نظر اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے انہوں نے بعض عملی اقدامات بھی کیے۔ مثال کے طور پر وہ مسلم لیگ پنجاب کے صدر رہے، یعنی اس زمانے میں جو مسلمانوں کی ایک تنظیم تھی اور ظاہر ہے کہ وہ عملی جدوجہدی کر رہی تھی، اس میں ایک بڑے منصب پر وہ فائز رہے۔ انہوں نے ایک موقع پر انتخاب بھی لڑا، وہ آپ کی اسمبلی میں بھی گئے اور اس میں بھی اپنا فریضہ ادا کرتے رہے۔ مسلمانوں کی جو سیاسی اس وقت صورتحال تھی اس کی نمائندگی کرنے کے لیے گول میز کانفرنس میں بھی شریک ہوئے۔ بہت سے موقعوں کے اوپر انہوں نے ایسا موقف بھی اختیار کیا جس سے بعض مسلمان دوسرے لیڈروں کو اختلاف تھا۔ مثال کے طور پر سائمن کمیشن کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ مولانا محمد علی جوہر کے نقطہ نظر سے بہت مختلف تھا۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فعال سیاسی زندگی بھی انہوں نے اپنی حد تک بسر کی، لیکن جو ان کے ہاں انقلابی پیغام ہے اس کو موضوع بنا کر انہوں نے کوئی تحریک برپا کی ہو یا نکلے ہوں، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ ایسا تو نہیں کیا، لیکن یہ جیسے نوجوانوں سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑا دے ممولے کو شاہین سے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو اس طرح کی بات بھی وہ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہے، بنیادی طور پر شاعر وہ اسالیب نہیں اختیار کرتا جو اسالیب ایک نثر نگار اختیار کرتا ہے۔
या कोई दीन की शरह वजाहत करने वाला या फ़लसफ़ा तारीख़ पर बात करने वाला जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, एक शायर की हैसियत से वो मुबालगे के तरीके भी इख्तियार करते हैं, तशबीहात भी मुस्तार लेते हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को बयान करते हैं कि जिसमें जज्बात को बरंगेख्ता करना मकसूद होता है, और ये एक शायर के सामने एक मुद्दा हुआ करता है। तो इस वजह से इन चीज़ों को इस तरह नहीं लेना चाहिए। यानी लड़ा दे ममूले को शहबाज से जब ये बात वो कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि आप अगर कमज़ोर भी हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको हौसला करके उठना चाहिए। इस्तेदाद पर, तैयारी पर उन्होंने खुद बहुत सी बातें कही हैं। और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, उसके ये मानी नहीं है कि आप हाथ से तलवार छोड़ दें और उसके बाद लड़ने के लिए निकल खड़े हों। मतलब यह है कि अगर आपके अंदर ईमान है और आप सच्चा यकीन रखते हैं अपने मकसद पर, तो फिर हथियार और इस तरह की चीज़ें ये सानवी हो जाती हैं। शायर का पैगाम समझना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा था कि जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो, तो ये उनका मकसूद ये नहीं था कि आप उठें और उठकर जाकर अपने हाथ में हाथ दियासरा ही पकड़े और आप खेत को आग लगा दें। इससे वो एक मैसेज है, एक पैगाम है जिसको पहुंचाना चाहते हैं। तो शायर का जो उसलूब होता है उसको अच्छे बाज़ाव का आदमी की तरह समझना चाहिए, ना कि उसको उस तरह लेना चाहिए जैसे कि आप नसर की किसी चीज़ को लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि जमहूरियत को डॉक्टर साहब जो है वो किस नज़र से देखते थे, जमहूरियत के अंदर उन्हें क्या तज़ादात नज़र आते थे, या जमहूरियत ही को वो बुनियाद बनाकर आगे मैसेज पहुंचाते थे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि हम ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमहूरियत को डॉक्टर साहब किस नज़र से देखते थे। जावेद साहब, जमहूरियत के बारे में ओपिनियन उनका क्या था ओवरऑल? मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है कि जिस तरह हमारे कदीम फ़लसफ़ी जमहूरियत पर कभी मुतमईन नहीं हो सके पूरी तरह, यानी इसमें अंदेशा होता है ना इस बात का कि ऐसे लोग हुक्मरान हो जाएंगे या उनके हाथ में नज़्म व नस्क आ जाएगा कि जो बहुत आकिल नहीं होंगे, दानिश्वर नहीं होंगे, हकीम नहीं होंगे। ये चीज़ हो सकती है इसलिए कि लोगों को इंतखाब करना है। तो इस पर अफलातून भी मुतमईन नहीं है और भी बहुत से मुफक्किरीन मुतमईन नहीं हैं, और वो इसका कोई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इकबाल ने भी ये सब बातें कही हैं। यानी एक तरफ वो जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ भी देना चाहते हैं, ये भी कहते हैं कि सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कौन तुमको नज़र आए मिटा दो। दूसरी जानिब ये भी फरमाते हैं कि गुरेज़ तर्ज़ जमहूरी ग़ुलाम पुख्ता कार क्या मगज़द सदखर फ़िक्र इंसानी नमी आए दिया। ये कहते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो असल में एक मुफक्किर को आप मुफक्किर की हैसियत से रखिए। वो जिस वक्त शेर कहता है तो वो एक और अंदाज से अपनी बात पहुंचाना चाहता है। यानी बाज़ औक़ात उसके सामने एक चीज़ होती है, उसका कोई ख़ास पहलू है जिसको वो नुमायाँ करता है, उसके पूरे फ़िक्र को सामने रख के देखना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। तो क्या इकबाल ये कहते हैं? अगर आप उनकी नसर को भी पढ़ें, जो कुछ उन्होंने सियासत के बारे में लिखा है उसको भी देखें, जो उनके सियासी अफकार उनकी अमली ज़िंदगी से नुमायाँ होते हैं उनको देखें, तो क्या ये मालूम होता है कि वो ये चाहते हैं कि बंदूक को हुकूमत करनी चाहिए, या ये उनका नुक्ता नज़र है कि आसमान से किसी को नामज़द कर देना चाहिए? बहरहाल लोगों ही को मुंतखब करना है। जमहूरियत में बज़ाहिर जो खामी नज़र आती है कि इसमें आम लोग राय देते हैं, इसमें बड़े और छोटे में फ़र्क नहीं किया जाता, इसमें दानिश्वर और गैर दानिश्वर में फ़र्क नहीं किया जाता, एक फ़लसफ़ी और एक हकीम का और एक रेडी लगाने वाले का एक ही वोट होता है। तो ये जो चीज़ है ये मुस्तरब तो करती है ना, आपको भी करती होगी। शायर का मिजाज ये होता है कि वो चीज़ों को तनकी करके उस तरह बयान नहीं करता, वो जो इस्तराबात होते हैं उनको भी अल्फाज का जामा पहना देता है। उसकी खूबसूरती यही है। यानी आप गालिब को देखिए ना, एक कैफियत है उनके ऊपर इस वक्त तारी है, उसको वो खूबसूरत तरीन अल्फाज का पैरहन दे देंगे। एक दूसरी कैफियत तारी हो गई, उसको दे देंगे। यानी अगर आप गालिब से मुतय्यन तौर पर पूछें कि आप खुदा को नहीं मानते, आप रसूल को नहीं मानते, तो शायद वो इस सवाल का जवाब ये तो नहीं देंगे कि मैं नहीं मानता, लेकिन जिसमें लाखों बरस की हूर हूँ, ऐसी जन्नत को क्या करे कोई, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो एक शायराना तरंग में इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो शायर को हमेशा शायर की हैसियत से देखना चाहिए। कुरान मजीद ने देखिए ना शुअरा पर तबसरा किया है, तो क्या कहा है? फ़ी कुल्ले वादिन यहीमून, यानी हर वादी में घूमते फिरते हैं। आपको एक अच्छा लफ्ज़ मिल गया, एक अच्छा काफिया मिल गया, अच्छी रदीफ मिल गई, एक इस्तराब की कैफियत पैदा हुई, आपके अंदर कोई बेचैनी है, आपने उसको अल्फाज की सूरत दे दी। तो इकबाल भी शायर है बुनियादी तौर पर, इसमें कोई शक नहीं कि वो आम शायरों की तरह के शायर नहीं हैं। खुद ये भी कहते हैं कि मुझे शायर समझकर मेरे साथ मामला ना करो, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने नुक्ता नज़र को बयान करने के लिए जो जामा इख्तियार किया है वो शायरी का जामा है। जब वो उस मैदान में उतरेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ खसाइस तो नमूदार हो जाएंगे ना। जावेद साहब, मैं
میں اس طرح سے اس کو پٹ اپ کر لیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے شاعر ہیں. وہ کوئی عام سے شاعر نہیں ہے کہ جس کو کوئی لفظ ملا, کوئی اسلوب نظر آیا تو اس نے شعر جو ہے وہ کہہ دیا. ان کی اگر ہم نثر اور نظم دونوں کو اگر الگ الگ دیکھیں تو عام طور پر ان کی نظم سے جو آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ دین کی حمیت اور انقلاب اور اس کے درس لیتے ہیں اور اس کو کوٹ کرتے ہیں جگہ جگہ. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اقبال نے یہ فرمایا, اور پھر یہ. اور نثر کو دیکھیں تو وہ بالکل اپوزٹ نظر آتی ہے. اگر ایگزیکٹلی اپوزٹ نہیں ہے تو کم از کم کسی حد تک اس سے ڈائیورٹ نظر آتی ہے. اقبال کہیں پر ملائیت کے خلاف نظر آتے ہیں, کہیں پر مدرسوں کے خلاف نظر آتے ہیں, کہیں پر تصوف جو ہے وہ ان کو صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے. اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیویشن کیسے ہے ان کی پرسنالٹی؟ اس کو دو پہلوؤں سے سمجھ لیجیے. ایک تو یہ کہ اقبال ایک زندہ شخصیت تھے. زندہ شخصیت کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 20-22 سال کی عمر میں جو رائے قائم کر لی زندگی کے آخری مرحلے تک اسی پر رہے. وہ پڑھتے تھے, مطالعہ کرتے تھے, چیزوں پر غور کرتے تھے. چنانچہ ان کے ہاں بہت کچھ آپ کو ارتقا نظر آئے گا. کچھ نظریات قائم کیے, پھر بعد میں ان پہ تنقید کر دی. یہ ہمارے جلیل القدر علماء کی روایت رہی ہے. یعنی پیغمبر ہے جس پر وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے, اس وجہ سے اس کے ہاں کوئی تضاد نہیں ہوتا. لیکن عام مفکرین کا معاملہ تو یہی ہے. امام شافعی کتنے جلیل القدر عالم ہیں, ائمہ اربعہ میں شمار ہوتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حجاز کے زمانے کی کیا آراء ہے. یہ معلوم ہے کہ جب وہ بغداد میں آئے تو ان کی آراء میں کیا تبدیلی آئی. یہ معلوم ہے کہ جب وہ مصر گئے تو ان کی آراء میں کیا تبدیلی آئی. تو امام شافعی کے تینوں ادوار کو ماہرین الگ الگ بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے اقبال کو بھی آپ ایک زندہ شخصیت کے طور پر دیکھیے. انہوں نے آنکھ کھولی, شعور کی آنکھ کھولی. ان کا ایک مطالعے کا پس منظر تھا, ان کا ایک روایتی مذہبی پس منظر بھی تھا. اس کے اندر سے انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا کی. اس وجہ سے میرے نزدیک اقبال کا جب آپ مطالعہ کریں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک زندہ شخصیت کے طور پر کریں. اور یہ اقبال کا حسن ہے, یہ کوئی خرابی نہیں ہے. یعنی ہر وقت آدمی سوچ رہا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. انسان تو سوچے گا, غور کرے گا, ایک چیز کے بارے میں آج ایک رائے قائم کرے گا, اس پہ تنقید کرے گا, پھر اس کے بعد آپ کو بتائے گا. اس سے وہ آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی سوچیے, آپ بھی غور کیجیے, آپ بھی چیزوں کو دیکھیے. ایک پہلو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ شاعری کیا ہے. شاعری اصل میں شدت احساس کا جمالیاتی اظہار ہے. انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں, فکری پہلو اور احساس کا پہلو. تو فکری پہلو میں آپ دیکھیں گے کہ بہت واضح چیز ہوگی, ایک گٹھی ہوئی بات ہے جس کو آپ نے ایک صغرا کبرا قائم کر کے بیان کرنا ہے. وہ کوئی جذبات کی چیز نہیں ہوتی. لیکن کیا انسان صرف فکر ہے؟ کیا انسان صرف فہم ہے؟ کیا انسان صرف سنجیدگی ہے؟ انسان کے اندر جذبات کا بھی ایک تلاطم ہے. اور کیا انسان کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ صرف صغرا کبرا کر کے زندگی بسر کرتا ہے؟ نہیں, آپ کے اندر جذبات ہیں, آپ کے اندر خواہشات ہیں, آپ کے اندر رغبات ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ایک تلاطم پیدا کرتی ہیں. جس وقت وہ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ ایک فوج کو میدان میں لے کے اتر رہے ہیں, تو جب آپ اس فوج کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے لیے اسلحہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو تربیت دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو صبح کس وقت اٹھنا چاہیے, ڈرل کیسے کرنی چاہیے, ناشتہ کیسے کرنا چاہیے, مشقیں کیسے کرنی چاہیے, فنون حرب کیسے سیکھنے چاہیے. اسلحے کے بارے میں آپ کہتے ہیں اتنا بجٹ ہونا چاہیے, جدید اسلحے پیدا ہو گئے ہیں وہ لانے چاہیے. لیکن کیا انہی کے ساتھ محض جنگ لڑ لیں گے؟ اس کے ساتھ ایک جذبہ بھی چاہیے, اپنے نسب العین سے محبت بھی چاہیے. تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جاوید صاحب کی گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب آپ جنگ میں اتریں گے تو ظاہر ہے کہ اس اسلحے کی ٹریننگ بھی ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن اس کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب عام حالات میں ہوں گے ہم, میں یہ کہتا ہوں اس ساتھ جذبہ بھی تو پیدا کریں گے نا. جذبہ بھی یعنی لڑنے کے لیے کن کو اترنا ہے؟ آپ نے ٹریننگ بھی بہت اچھی دے لی, آپ نے اسلحہ بھی بہت اچھا فراہم کر دیا. یہاں تو آپ کو سنجیدگی کے ساتھ یہ سب کچھ فراہم کرنا ہے, تربیت دینی ہے. لیکن انسان ہے جنہوں نے میدان میں اترنا ہے. تو ان انسانوں کے اندر جب تک وطن کی محبت کا جذبہ نہیں ہوگا, خدا کے دین کی محبت کا جذبہ نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ اپنی جان دینے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اب جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو گفتگو آپ کو کرنی ہے وہ گفتگو وہ نہیں ہوگی جو ٹریننگ کے میدان میں ایک ڈرل ماسٹر کر رہا ہے یا جو اسلحے پر گفتگو کرتے ہوئے ایک میز پر بیٹھ کے کی جا رہی ہوتی ہے. تو اقبال کی شخصیت ایک بڑی جامع شخصیت ہے. ایک جانب وہ ایک بڑے مفکر ہیں, لہٰذا وہ اپنی فکری چیزوں کو مرتب کر کے پیش کرتے ہیں. ان کے لیے ان کی نثر کی طرف رجوع کرنا چاہیے, وہ وہیں پیش ہوتی ہیں. ان کے خطوط میں آپ کو چیزیں ملیں گی, ان کے مضامین میں ملیں گی, اور بالخصوص ان کی ریکنسٹرکشن تھاٹ ان اسلام میں ملیں گی. ان سب چیزوں میں سے آپ کسی چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں, کسی سے اتفاق کر سکتے ہیں. میں بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں, وہ ان کا فکری پہلو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے
جس کو وہ آپ کے دل میں اتارنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے جذبات کو بھی بیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اندر اپنے مقصد کی ایک لگن بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، عشق کی ایک کیفیت بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے کیا وہ زبان اختیار کریں گے جو فلسفے کی کتاب لکھتے ہوئے اختیار کی جاتی ہے، یا جو مثال کے طور پر نماز کے احکام بیان کرتے ہوئے اختیار کی جاتی ہے؟ اس کے لیے ایک دوسری زبان چاہیے، دوسرا اسلوب چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ تذکیر کی زبان اور ہے۔ قرآن مجید کو لے آئیے اپنے سامنے، قرآن مجید کے اندر احکام بھی بیان ہوتے ہیں، اور آپ قرآن مجید کے احکام کی آیات کو دیکھیے نکال کے، نہایت گٹھے ہوئے جملے ہوں گے، دو جملوں کے اندر پوری بات بیان ہو جائے گی۔ لیکن جب قرآن انذار کرتا ہے، جب قرآن بشارت دیتا ہے، آپ قرآن مجید کی آخری صورتیں پڑھیے، اسی کو بیان کیا نا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ کیا چیز تھی؟ یعنی ان صورتوں کو پڑھتے وقت تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طوفان ہے جو ابلا پڑ رہا ہے، اور مخاطب کو وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو شاعری کا یہ حسن جو ہے، یہ اقبال کے ہاں بھی یعنی بدرجہ اتم موجود ہے، وہ ایک بڑے شاعر ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، یعنی ان کے فکری چیزوں کو فکری طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور جب وہ اپنی قوم کو جوش عمل ابھارنا چاہتے ہیں، جب وہ عمل پہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ اس کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خودی کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمزور اور گری ہوئی مزمحل قوم اٹھے اور دنیا کی طاقتوں کے ساتھ سامنے کھڑی ہو جائے، تو یہ چیز پیدا کرنے کے لیے اور زبان ہوگی، اور لہجہ ہوگا، اور اسلوب ہوں گے، وہ وہاں اختیار کرتے ہیں۔ ان میں بھی آپ کسی چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے مثال کے طور پر حدود سے آگے بڑھ کے کہہ دی ہے۔ ایک واعظ کھڑا ہوتا ہے، ایک بڑا مفکر کھڑا ہوتا ہے، ایک اچھا مقرر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے موقعوں کے اوپر آپ کے سامنے ایک چیز کو دلائل سے بیان کرے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ سوئے ہوئوں کو جگانا بھی ہے، ان کو بیدار بھی کرنا ہے۔ تو بیدار کرنے کے لیے، سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا۔ ایک اچھے خطیب کے ہاں بھی یہ سارے نشیب و فراد آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اقبال کا مطالعہ کرتے ہوئے اکرم یکرخی کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ انسانی شخصیت تو اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی ہے، لیکن جب ہم اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ فکری نوعیت کی گفتگو کر رہا ہے تو شعر میں بھی اسی طرح کی گفتگو کرے۔ یقین کیجئے کہ اگر وہ شعر میں وہ اسلوب اختیار کرتے یا ان مضامین کو شعر کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے، تو وہ کون سی شاعری ہوتی؟ وہ جو علامہ مشرقی نے کی ہے، وہ پھر وہ غیر معمولی چیز نہ ہوتی کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو گرفت میں لے لیا، جس نے اس طریقے سے یعنی حکومت کی ہے، ایک طرح سے اذہان حکومت کی۔ بالکل۔ اچھا جاوید صاحب، جس خطبے کا آپ نے حوالہ دیا ریکنسٹرکشن میں، اس میں اقبال جو ہے وہ اجتہاد کو فوکس کرنے یا اجتہاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو دین کے اندر جو تفقہ کا ایک جو ارتقاء ہے، جو سلسلہ ہے، وہ چونکہ جمود کا شکار ہو گیا، لہٰذا اقبال جو ہے ریکنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، علامہ اقبال کی وہ جو کتاب ہے وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک بہترین چیز ہے۔ مقصد کے لحاظ سے دیکھیے، کتاب کا ایک مقصد ہوتا ہے جس میں وہ ہدف بناتی ہے کہ کیا چیز پیدا کرنا مقصود ہے، وہ مقصد اس کے عنوان سے بیان ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ ریلیجیس تھاٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، مذہب کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ ریلیجیس تھاٹس کو، یعنی مذہب تو خدا کا بھیجا ہوا ہے، اثر و جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس پہ، مذہب کا نہیں۔ مذہب تو خدا کا بھیجا ہوا ہے، اس کے اندر تو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، وہ خدا کے پیغمبر کا پیش کردہ ہے۔ اس خدا کے مذہب کو، خدا کے پیش کردہ دین کو لوگوں نے سمجھا ہے، اس سے 14 صدیوں میں مسلمانوں کا مذہبی فکر وجود پذیر ہوا ہے۔ وہ مذہبی فکر انسانی کام ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس کو دور جدید میں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، ری فارمیشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات اپنے اصول کے لحاظ سے بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی یہ مقصد بالکل درست ہے۔ اب یہ کہ وہ ریکنسٹرکشن انہوں نے اپنے لحاظ سے، اس پہ ذرا سا میں بریک لے لوں، اس کے بعد آپ بات کیجیے گا۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے اور پھر جاوید صاحب سے یہ جانیں گے کہ وہ ریکنسٹرکشن انہوں نے اپنے لحاظ سے اس کو کس طرح سے کرنے کی کوشش کی۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جی، آپ نے فرمایا جاوید صاحب کہ اصول کے اندر تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مقصد کے لحاظ سے، مقصد کے لحاظ سے کتاب کس لیے لکھی گئی ہے، کیا پیغام دے رہی ہے، کیا میسج دے رہی ہے، وہ تو بہت ٹھیک میسج ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کو اس وقت یہ ضرورت ہے کہ اس کو ریفارم کیا جائے۔ اس میں آپ کو تعبیر کے لحاظ سے فرق نظر آئیں گے، اسلوب کے لحاظ سے فرق نظر آئیں گے، بنیادی مقدمات کے لحاظ سے فرق نظر آئیں گے۔ یہ سارا جتنا بھی مذہبی فکر ہے، ہر دور میں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال یہ محسوس کرتے تھے کہ دنیا نے ایک بڑی کروٹ لی ہے، یعنی جو مغرب میں انقلاب برپا ہوا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں وہاں بھی ریفارمیشن ہوئی، عیسائی فکر میں بھی ریفارمیشن ہوئی، یعنی جو کچھ پاپائیت کے ذریعے سے عیسائی فکر کا ایک نظام بن چکا تھا، مسیحی جو علم کلام تھا اس کو ریفارم کیا، ریاست اور چرچ پھر اس کے بعد الگ الگ ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک سائنٹیفک ریولیوشن ہوا،
یعنی وہ اس نے فکر پر اثرات ڈالے، سوچنے کا اسلوب بدل ڈالا، پھر یہ ایک رینائسنس ہوا، یعنی علوم کا احیاء کیا گیا. تو یہ سب جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کے مذہبی فکر کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ اسے ریفارم کیا جائے، اسے ریکنسٹرکٹ کیا جائے. اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اب اس کے اندر انہوں نے ظاہر ہے یہ کوشش کی ہے کہ وہ مختلف موضوعات کو لے کر یہ بتائیں کہ کیسے کیسے ریکنسٹرکشن ہوگی. وہ ایک پھر مفکر کا کام ہے. انہوں نے اس کے دیباچے میں لکھ دیا کہ میں نے ایک ابتدا کی ہے، اس کے اوپر کام ہوگا تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مزید نمایاں ہو کے سامنے آئیں گی، اس میں بہت سی چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جب ریکنسٹرکشن کی جب بات وہ کرتے ہیں اور ایک بڑا آپ نے کہا فرمایا کہ مقصد کے لحاظ سے یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جب مقصد جو ہے اس کی پہلی ضرورت تو ہے کہ اسے کنوے ہونا چاہیے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اب انہوں نے جو زبان استعمال کی، جو اسلوب استعمال کیے، وہ اتنے مشکل ہیں کہ ایک عام نوجوان جس کو کہ وہ مخاطب وہ کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہا ان کے میسج کو اس طرح سے. تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بیریئر ہو جاتی ہے بیچ میں. انہوں نے بنیادی مذہبی مباحث کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کیا کہ اگر علم کلام کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا تو نوعیت کیا ہوگی، فقہ کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا تو نوعیت کیا ہوگی، مذہب کی تعبیر کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو عام لوگوں کے لیے پہلے مرحلے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ سائنس میری اور آپ کی ضرورت ہے نا، طب میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن جب یہ تخلیق کی سطح پر یا تحقیق کی سطح پر لکھی جاتی ہے تو اس کی زبان وہ نہیں ہوتی جو حفظان صحت کے اصولوں کی کتاب کی زبان ہوتی ہے. یعنی ایک علمی سطح کے اوپر پہلے چیز اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سے مفکرین، بہت سے لکھنے والے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کی تفصیل بھی کر دیتے ہیں، اس کے مدعا کو بھی بیان کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے فلسفے کی جتنی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں، کانٹ کی کتابیں اٹھا لیجیے تو اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے آپ ڈائلاگز آف پلیٹو اٹھا لیجیے، آسانی سے پڑھ لیں گے آپ. ایسا نہیں ہے. تو چیزیں تحلیل ہو کے پھر لوگوں تک پہنچتی ہیں اور یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اقبال کا وہاں مقصود یہ ہے. وہ شاعری میں ہر آدمی کو مخاطب کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی شدت احساس سے ہے اور اس میں وہ نہایت کامیاب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے بہت سے اشعار ہیں جو زبان زدام ہو گئے. اقبال کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے دیکھیں. یعنی کوئی ایک سانچہ لے جا کے ان کی شخصیت کو اس میں بند کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا، اقبال نے کیا یہ جو اجتہاد کی جو فکر ہے جس کو کہ پروپیگیٹ کیا، اس کو عملی طور پر اس کا کوئی نمونہ انہوں نے پیش کیا، عملی طور پر کوئی چیز کر کے انہوں نے دکھائی، یا صرف انہوں نے ایک فکر کو پیش کیا، اس کے اصول کچھ بتا دیے؟ بنیادی اصولوں تک انہوں نے اپنے کام کو محدود رکھا، سوالات اٹھا دیے ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں اشارات کر دیے ہیں، ان کی بعض نثری علماء چیزوں پر میں چھوڑ دیا اس کے. پھر اہل علم کو دعوت دی ہے. دیکھیے ہر آدمی کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں وہ کام کرتا ہے. یہ آپ تضادات کی بات کر رہے تھے نا. اب دیکھیے ایک موقع کے اوپر وہ شاعری میں اپنی یہ کہتے ہیں کہ اگر تقلید شیوہ خوب بودے پیغمبر ہم رہے اجداد رکھتے، کہ اگر تقلید کوئی اچھی چیز ہوتی تو سارے پیغمبر اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے. تو کس زاویے سے انہوں نے تقلید کی غلطی واضح کی ہے، بالکل اسی زاویے سے جس سے قرآن واضح کرتا ہے. اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں جدت افکار کیا ہے، یہ ابلیس کی ایجاد ہے. کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس کے اس پہلو کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں سارے پس منظر سے بالکل بے نیاز ہو کر لوگ مختلف قسم کے نام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اقبال کے ہاں یہ ساری چیزیں آپ کو اس طریقے سے مل جاتی ہیں. ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے. ایسے ہی بعض اوقات لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں تضادات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز ایک محل کی ہے، اس کو اس کے محل میں سمجھنا چاہیے. ایک چیز دوسرے محل کی اور موقع کی، اس کو دوسرے موقع اور محل کے سمجھنا چاہیے. احادیث میں یہی مشکل پیش آتی ہے. یعنی یہ تو میں نے بڑی مثالیں دے دی نا کہ جہاں خدا کلام کر رہا ہے، خدا کا پیغمبر کلام کر رہا ہے. اقبال کا معاملہ تو ایک عام انسان کا معاملہ ہے. تو ایک عام انسان کی حیثیت سے ان کے افکار کو پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کس موقع پر کس موقع کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، اب ذرا ایک اس پر آتے ہیں، ایک ٹیکنیکل پریکٹیکل کویشچن. پاکستان کے صورتحال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں ایک جمہوری نظام موجود ہے، اس کے تحت ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے جسے آپ شورا کہہ لیجئے، اور وہ شورا جو ہے وہ ان اصولوں پر قائم ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جا رہا ہے، تولا نہیں جا رہا. ان اصولوں پر جو شورا قائم ہوئی ہے، اب اگر ریکنسٹرکشن کی بات کی جائے اور ان کے اوپر یہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ نئے چیزوں کے اندر اجتہادات کریں اور اپنے فیصلے جو ہے وہ نافذ کریں، تو یہ اقبال کی روشنی میں، اقبال کی تھاٹ کی روشنی میں یہ کیسا معاملہ ہو جائے گا؟
اقبال نے دیکھیے خود ریکنسٹرکشن میں جب یہ بات کی ہے تو اس میں یہ بندوں کو گننے اور تولنے کا کوئی ذکر نہیں کیا، یہ شاعری میں کیا ہے، اور جمہوریت کے ایک پہلو کی طرف آپ کو توجہ بھی دلائی ہے۔ وہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی ہے کہ جس کو امام کا قائم مقام ہونا ہے، اس کی تائید کرتے ہیں، لوگوں ہی کو منتخب کرنا ہے، یہی بات کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ تجاویز بھی پیش کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر علماء کی ایک مجلس بنا دی جائے، مثال کے طور پر علماء کے ایک گروہ کو اس کا حصہ بنا دیا جائے، اس طرح کی بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ اقبال کی ان تجاویز پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جمہوریت ہی کے نظام کو پسند کر رہے ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے ایک اسپرچول ڈیموکریسی یا روحانی جمہوریت کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کا ایک ڈھانچہ ہے اس کے اندر وہ روح پیدا ہو، جس کو دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس کو بھی لوگوں نے بالکل غلط تعبیر کر لیا۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو اخلاقی اصول ہیں اگر وہ سیاست کے اوپر نگران نہیں ہوں گے تو پھر یہ چنگیزی بن کے رہے گی۔ یعنی وہاں دین کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ دین کا لفظ بحیثیت مجموعی دین کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس اخلاقی تعبیر کے لیے استعمال کیا جو دین کی اصل حقیقت ہے۔ یعنی دین کیا کہتا ہے؟ دین آپ کو یہ کہے گا کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاقی اصولوں کی حکومت قائم رہنی چاہیے۔ یہ حکومت وہ چاہتے ہیں سیاست پر بھی قائم ہو، یہ معیشت پر بھی قائم ہو، تو چیزوں کو اس کے زاویے سے جب آپ دیکھیں گے، صحیح زاویے سے، تو وہ بالکل متعین ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور پاکستان کے بارے میں جو ہے جو کچھ ان کے ذہن میں خاکہ تھا وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس طرح آج اگر اقبال ہوتے تو کیا وہ انہوں نے اسی طرح کا اسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ اس کے اندر کیا چیزیں مسنگ ہیں جو کہ اقبال کی تھاٹ کے بالکل برخلاف ہمیں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں تو اقبال جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا گیا، یعنی اقبال کے فوراً ہی بعد ہم ایک دوسرے راستے پر پڑ گئے۔ ہمارے ہاں جو قدیم مذہبی تعبیر تھی اسی کی روشنی میں پاکستان کی سیاست میں بھی بہت سے اقدامات ہوئے۔ وہ اقدامات ریاست کی سطح پر بھی ہوئے، وہ پارلیمنٹ کی سطح پر بھی ہوئے، اور اسی کے تحت بعض تحریکیں اٹھیں، اور پھر ایک کشمکش بھی اسی کی بنیاد پر پیدا ہوئی۔ اس کے تحت بہت سے اقدامات ہم نے کیے، وہ اقدامات بھی اب ہماری تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم تو ایک بڑا جہاد بھی کر چکے ہیں افغانستان میں، اس کے نتائج بھی بہت رہے ہیں، اور بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ ان میں سے شاید ہی کوئی چیز ہو کہ جس میں اقبال کی اصل روح کو یا اس کے فکر کو پیش نظر رکھا گیا ہو۔ یہ عملی معاملہ تھا، یعنی اب جو وقت آ گیا تھا یہ جذبات سے گفتگو کرنے کا نہیں تھا بلکہ عملی اقدامات کا تھا، اور اس میں رہنمائی اس چیز سے لینی چاہیے تھی کہ یہاں بہت اعلیٰ درجے کے ادارے بنتے جن میں جو ریکنسٹرکشن کا انہوں نے تصور دیا تھا اس کو ہم روبہ عمل کرتے، پورے مذہبی فکر کے اوپر ایک نگاہ۔ اعلیٰ درجے کے ادارے سے کیا مراد ہے جاوید صاحب کی؟ علمی اکیڈمیز بنتی ہیں ہمارے ہاں، یونیورسٹیاں اس طرح کی بنتی ہیں، ہمارے ہاں نظام تعلیم کو اس طرح استوار کیا جاتا۔ دیکھیے جب آپ کسی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا نظام تعلیم کیا ہے، ہماری قوم کس طرح بنے گی، اس کی تربیت کا اہتمام کیا ہوگا۔ ہماری توجہات بالکل دوسری نوعیت کی بن گئیں، اور یہاں جو کشمکش پیدا ہوئی وہ بھی قدیم مذہبی فکر میں اور سیکولرزم میں پیدا ہوئی۔ اقبال ایک تیسری جگہ کھڑے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے پورے مذہبی فکر کا جائزہ لے کر دور جدید کے مسائل کو سمجھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب کس طریقے سے ہمارے معاشرے اور ہمارے فرد کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ تو اقبال ہوتے تو شاید ایک ناول لکھتے، شاید ایک شہرہ شوب لکھتے، شاید ایک نئی کتاب لکھتے، یہی ہوتا۔ جاوید صاحب بالکل آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عام طور پر جو لوگ اس بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ مذہب اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس ریاست میں قوت نافذہ کی ضرورت ہے، وہ اقبال کو کوٹ بھی کرتے ہیں، بعض مواقعوں پر کوٹ کرتے ہیں کہ یہی اقبال کا میسج تھا۔ کیا اقبال یہی چاہ رہے تھے کہ اس ریاست کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قوت نافذہ ہونی چاہیے؟ اقبال بھی اور قائد اعظم دونوں بالکل ٹھیک فطرت پر کھڑے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں، جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم وجود میں آئے گا، فرد کی حیثیت سے آپ مسلمان ہیں، تو آپ سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ اگر اذان کی آواز بلند ہوگی تو آپ اس پر لبیک کہیں گے نا، ایک مسلمان سے یہی توقع کی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کی حیثیت سے تو مجھ میں، آپ میں، ایک انگریز میں، ایک امریکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک مذہب کو قبول کر لیا ہے، یعنی ہم نے شعور کے ساتھ یہ مان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں، اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یہی اسلام ہے اگر چند لفظوں میں بیان کیجئے تو۔ فرد سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ان کا احساس یہ تھا، اقبال کا بھی اور قائد اعظم کا بھی، کہ جب مسلمان اپنی اجتماعی حیثیت سے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ان کی پارلیمنٹ میں بھی جس طرح فرد کی زندگی میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے، فطری طور پر اسلام کا ظہور ہوگا۔ لہذا یہ جو تعبیریں بعض میں اختیار کی گئیں، نفاذ اور مطالبہ اسلام اور قرارداد مقاصد، یہ ان کے پیش نظر نہیں تھیں۔ وہ اس فطری جگہ پر کھڑے تھے
کہ ریاست کے اندر قانون سازی کے ادارے بنیں گے، جمہوریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ایک جمہوری معاشرہ قائم ہوگا، ایسا معاشرہ قائم ہوگا جس میں اسلام کے بنیادی اصولوں کی ترویج کی جائے گی، نظام تعلیم ایسا بنے گا جس سے اسلام کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہوں گے، تو جتنا اسلام لوگوں کے اندر ہوگا اسی کی سطح پر اور اسی کی مقدار کے لحاظ سے وہ ریاست کے نظام میں بھی نمودار ہو جائے گا۔ یہ فطری عمل اگر ہمارے ہاں ہوتا تو اس کے غیر معمولی نتائج نکلتے۔ ہم نے اس معاملے میں بھی کیا کیا ہے، یعنی گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے نتائج بھگت رہے ہیں، اس کے نتیجے میں منافقت پیدا ہوئی ہے، اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے جاوید صاحب کی گفتگو سنی اور اوور آل جو ڈسکشن ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جتنا بھی کام کیا ریاست کے لیے اس میں منافقت ہی کو پروان چڑھایا ہے، جو صحیح جو روح ہے اسلام کی اس پر کوئی کام نہیں کر سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔